السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، تو انہی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت درس دے رہے تھے یعنی بچوں کو پڑھا رہے تھے، اسی درمیان میں ایک شخص درسگاہ میں داخل ہوا اور آتے ہی حضرت کو سلام کیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں آپ کو ایک کہانی، ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو مجھ پر گزری ہے اور بیتی ہے۔ اس شخص نے حضرت سے کہا کہ حضرت، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ میری حالت خراب ہو گئی، مطلب کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، مجھ پر تنگی آ گئی، تو میں تلاش معاش کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے لگا اور میں اپنی سواری پر سوار ہو کر یعنی گھوڑے پر سوار ہو کر میں تلاش معاش کے لیے نکلا اور چلتے چلتے میں ادے پور پہنچا۔ جب ادے پور پہنچا تو مجھے ایک سرائے یعنی مسافر خانہ نظر آیا۔ میں راستے کا تھکا ہوا تھا تو اپنے گھوڑے کو ایک جگہ باندھ دیا اور مسافر خانے میں آرام کرنے لگا۔ وہاں ایک عورت پہلے سے تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ او صاحب، تمہارے پاس کھانے کی چیزیں ہیں تو بیٹھ کر کھا لو، اور تمہارے جانور کے لیے چارہ ہے تو اسے بھی دے دو۔ ہم نے کہا کہ او بہن جی، میرے پاس کوئی دولت نہیں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں، میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، یہاں تک کہ میری جیب میں ایک فوٹی کوڑی تک نہیں۔ میں اسی کی تلاش میں نکلا ہوں کہ کہیں کچھ نوکری لگ جائے، کہیں سے کوئی آمدنی آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت، وہ عورت اندر گئی اور اندر جا کر 10 روپے لا کر مجھے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ 10 روپے ہم نے تمہیں بطور قرض کے دیے ہیں، تم اسے رکھ لو، جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے تو مجھے یہ پیسہ لوٹا دینا۔ اور وہ عورت بولی کہ یہ پیسے ہم نے چرخہ کاٹ کر جمع کیا تھا، اس لیے کہ جب میری موت ہو جائے گی اور میں مر جاؤں گی تو میرے کفن دفن میں یہی پیسے خرچ ہوں گے، وہ پیسہ تھا۔ میں تمہیں بطور قرض کے یہ پیسے دے رہی ہوں، جب تمہارے پاس بہت سارے مال آ جائیں یا پیسہ ہو جائے تو یہ پیسہ مجھے لوٹا دینا۔ چنانچہ میں وہ پیسہ لے لیا۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا، پھر نکلتے نکلتے کافی دور چلا گیا اور جانے کے بعد ایک جگہ پہنچا جس جگہ کا نام ایواڑی کر کے تھا۔ وہاں مجھے اچھی نوکری لگی، آمدنی کا ذرائع ہوا اور میں 5 سال کے بعد اچھا خاصا پیسہ والا ہو گیا۔ میرے پاس بہت سارے پیسے ہو گئے، بہت ساری دولت ہو گئی، میں مالدار ہو گیا اور میرا نام رئیسوں میں شمار کیے جانے لگا۔ لیکن اسی درمیان میں میرے گھر سے ایک خط میرے پاس آیا جس میں باضابطہ طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا اب جوان ہو چکا ہے، آپ گھر آئیں اور اپنے بیٹے کی شادی کا انتظام کریں۔ چنانچہ میں وہاں کے راجا سے، وہاں کے بادشاہ سے اجازت لے کر اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ جب راستے میں میں پھر اسی جگہ ادے پور پہنچا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ادے پور میں ایک عورت ہے جو وقت نزع کی حالت میں ہے، یعنی زندگی اور موت کے درمیان میں وہ جھونج رہی ہے۔ میں عیادت کے طور پر وہاں پہنچا۔ جب میں اس عورت کے پاس پہنچا تو میں پہچان نہیں پایا، لیکن میرے سامنے میں میری نظروں نے دیکھا کہ میرے سامنے میں وہ عورت انتقال کر گئی۔ میں بڑا پیسہ والا تھا، میرے پاس بہت سارے مال و دولت آ گئے تھے، تو ہم نے اس عورت کے کفن دفن کا سارا خرچ اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے بعد جتنا بھی خرچ ہوا میں نے کیا اور خود اس کے قبر میں اتر کر میں نے اس عورت کو قبر میں رکھا۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد جب میں گھر واپس گیا تو اچانک مجھے رات میں یہ یاد آئی کہ قبر کے اندر میری پوٹلی گر پڑی ہے جس کے اندر ہیرے جواہرات، سونے چاندی، پیسے وغیرہ تھے، وہ تو قبر کے اندر گر پڑی ہے۔
میں بڑی تیزی سے اپنے بستر سے اٹھا اور وہاں سے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے سیدھے قبرستان پہنچا اور اس عورت کے قبر کو کھودنے لگا۔ میں پوری طرح سے اس قبر کی کھدائی کر چکا۔ جب قبر کو کھود لیا تو نہ وہ عورت تھی، نہ وہ میت تھی، اور نہ ہی وہ پیسے کی پوٹلی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا اور تعجب میں پڑ گیا کہ یہ میت کہاں غائب ہو گئی اور یہ پوٹلی کہاں چلی گئی۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد مجھے قبر کے اندر ایک دروازہ نظر آیا۔ میں اس دروازہ کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک عالی شان محل ہے، خوبصورت بلڈنگ ہے، اور چاروں طرف چکا چوند اور قمقمے لگے ہوئے ہیں، چمکتا دمکتا یہ محل ہے۔ میں محل کے اندر داخل ہوا تو وہی عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی جس کی میت کو ہم نے قبر میں اتارا تھا۔ جب میں اس عورت کے پاس پہنچا تو وہ عورت مجھے پہچان گئی اور کہنے لگی کہ آپ کی جو پوٹلی گری تھی وہ پوٹلی میرے پاس موجود ہے، آپ اسے لے لیں اور چلے جائیں۔ پھر اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میں وہی عورت ہوں جس نے تمہیں 10 روپے بطور قرض کے دیا تھا۔ میں وہ پوٹلی لے کر تقریباً 3 گھنٹے قبر کے اندر اس دروازے کے اندر جو محل تھا اس میں رہا۔ جب 3 گھنٹے کے بعد میں باہر آیا تو وہاں نہ کوئی بستی تھی، نہ کوئی مسافر خانہ تھا، نہ وہ لوگ تھے جسے ہم جانتے تھے، جس سے ہماری بات چیت ہوئی تھی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں پر ایک بستی تھی، ایک مسافر خانہ تھا، تو لوگوں نے کہا لگتا ہے تم پاگل ہو چکے ہو، تمہارا دماغ پھر چکا ہے اور تم مینٹل ہو چکے ہو، تم مجنون ہو چکے ہو۔ یہاں کوئی بستی نہیں تھی، یہاں کوئی مسافر خانہ نہیں تھا، ہم تو یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں، ایسا کچھ یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ شخص حضرت سے کہنے لگا حضرت میں بڑا حیران ہوا، تعجب میں پڑ گیا کہ بستی کہاں چلی گئی اور مسافر خانہ کہاں چلا گیا۔ چنانچہ میری ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی۔ میں نے ان کو ساری باتیں، ساری کہانی اور سارا واقعہ سنا دیا۔ اس بوڑھے شخص نے ہم سے کہا کہ ہاں بیٹا، ہمارے دادا کے باپ کہا کرتے تھے، یعنی ہمارے پردادا کہتے تھے کہ یہاں ایک بستی تھی، ایک مسافر خانہ تھا، اور اس بستی میں ایک عورت رہتی تھی جس کا انتقال ہو گیا، اور ایک امیر شخص اس کے کفن دفن کا خرچ اپنے ذمہ لیا تھا۔ تو اس شخص نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ وہ امیر آدمی میں ہی تھا۔ چنانچہ اب میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ہو جانے کے بعد حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ سنو بھائی، یہ جو تمہارے ساتھ ہوا اور تم جو عالم برزخ میں پہنچے ہو، تو عالم برزخ کی ایک گھڑی 1 صدی کے برابر ہو جاتی ہے۔ تقریباً تم 300 سال کے بعد عالم برزخ سے عالم فانی میں یعنی دنیا میں آئے ہو۔ تو وہ شخص بڑے تعجب میں پڑ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرشمہ اور قدرت دکھا دی کہ جو آدمی 3 گھنٹہ قبر کے اندر اور عالم برزخ میں تھا، جب وہ باہر آیا، دنیا کے اندر کی جو ٹائمنگ ہے اور وقت ہے وہ 300 سال کے برابر ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بات یہاں پر آتی ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کب کون سی ادا دیکھے اور پسند کر لے۔ اللہ رب العزت انسانوں کے بندوں کے اداؤں کو بھی تلاش کرتا ہے، ان کے اچھے کسی کردار کو بھی ڈھونڈتا ہے، جس کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے مقدر میں جنت کو لکھ دیتا ہے۔ جیسے کہ یہ عورت جو اس شخص کو 10 روپیہ دے کر مدد کی تھی بطور قرض کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آ گئی، بہت محبوب ہوا، اور اس کے صدقے اور طفیل میں اللہ رب العزت نے اسے ایک خوبصورت محل عطا فرما دیا اور وہاں کی یہ مہارانی بن گئی۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کی مدد کریں، جانی مالی مدد کریں۔ اگر کوئی شخص مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو ہم وہاں سپورٹ کریں، ہم اس کے لیے آگے بڑھیں اور قدم سے قدم ملائیں، اور مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو بھی ہو سب کے ساتھ ہم بہتری کا معاملہ کریں۔ یہ ہمارے لیے بہترین عمل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عمل کو قبول فرمائیں گے تو ہمارے لیے جنت ہمارا ٹھکانہ بن جائے گا۔
مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تب تک کے لیے آپ میرے لیے، پوری دنیا کے لیے اور آپ خود کے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم۔